الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا راحت العاشقین ز مہجوری برآمد جان عالم تراحم یا نبی اللہ تراحم نا آخر رحمت للعالمین ز محرومہ چرا فارغ نشینی بروں آور سرز برد یمانی کہ روئے تست صبح زندگانی ادیم طائف نالین پاکن شراک از رشتہ جہاں ماکن چے باشد گر کنی سوئم نگاہ ہمیشہ گر نہ باشد گاہے گاہے نگاہے یا رسول اللہ نگاہے نگاہے یا حبیب اللہ نگاہے صد ہزاراں جبریل اندر بشر بحر حق سوئے غریباں یک نظر یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکا لنا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہجہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سرنشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالہ جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحہ رازدار ما اوہا شاہد ما تبا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد معزز محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت رسول اور اس کے تقاضے اس عنوان سے آج کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ محبت ہر سینے میں رکھی گئی ہے، ہر دل کسی نہ کسی کے لیے ضرور تڑپتا ہے۔ محبت ایک جذبہ صادقہ ہے جو دلوں کو ودیت کیا گیا ہے۔ محبت روح کا میلان صحیح ہے۔
محبت کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا، لیکن میرے خیال کے مطابق حضرت اقبال نے جو کہا خوب کہا۔ محبت کے عنوان سے ایک نظم میں لکھتے ہیں: عروس شب کی زلفیں تھیں ابھی نا آشنا خم سے، ستارے آسماں کے بے خبر تھے لذت غم سے، قمر اپنے لباس نو میں بیگانہ سا لگتا تھا، نہ تھا واقف ابھی گردش کے آئینے مسلم سے، ابھی امکان کے ظلمت خانے سے ابری ہی تھی دنیا، ہویدا تھی نگینے کی تمنا چشم خاتم سے، سنا ہے عالم بالا میں کوئی کیمیا گر تھا، صفا تھی جس کی خاک پا میں بھر کر ساغر جم سے، لکھا تھا عرش کے پائے پہ ایک اکسیر کا نسخہ، چھپاتے تھے فرشتے جس کو چشم روح آدم سے، نگاہیں طاق میں رہتی تھی لیکن کیمیا گر کی، وہ اس نسخے کو بڑھ کے جانتا تھا اسم اعظم سے، بڑا تسبیح خوانی کے بہانے عرش کی جانب، تمنائے دلی بھر آئی آخر سائے پہم سے، پھر آیا فکر اجزا نے اسے میدان امکان میں، چھپے گی کیا کوئی شے بارگاہ حق کے محرم سے، چمک تارے سے مانگی چاند سے داغ جگر مانگا۔ یہ اجزائے محبت بیان کیے جا رہے ہیں۔ چمک تارے سے مانگی چاند سے داغ جگر مانگا، اڑائی تیرگی تھوڑی سی شب کی زلف برہم سے، تڑپ بجلی سے پائی حور سے پاکیزگی پائی، حرارت لی نفس ہائے مسیح ابن مریم سے، ذرا سی پھر ربوبیت سے شان بے نیازی لی، ذرا سی پھر ربوبیت سے شان بے نیازی لی، ملک سے عاجزی افتادگی تقدیر شبنم سے، پھر ان اجزاء کو گھولا چشمائے حیواں کے پانی میں، مرکب نے محبت نام پایا عرش اعظم سے، محوث نے یہ پانی ہستی نوخیز پر چھڑکا، گرا کھولی ہنر کے گویا اس نے کار عالم سے، ہوئی جنبش ایاں ذروں نے لطف خواب کو چھوڑا، گلے ملنے لگے اٹھ اٹھ کے اپنے اپنے ہمدم سے، خرام ناز پایا آفتابوں نے ستاروں نے، چٹک غنچوں نے پائی داغ پائے لالا زاروں نے۔ تو محبت ایک لطیفہ ہے، محبت عرش الہی کا تحفہ ہے جو اس کائنات کو دیا گیا۔ اگر محبت نہ ہو تو دنیا بے رنگ ہو جائے، اگر محبت نہ ہو تو انسانیت کے چہرے کا نور ختم ہو جائے، اگر محبت نہ ہو تو دنیا کا سارا حسن زائل ہو جائے۔ محبت کے دم سے ہی ساری دنیا میں حسن ہے، کائنات کے اجالے اور کائنات کی روشنیاں محبت کے دم قدم سے ہیں۔ اب محبت کس سے کی جائے؟ ایک محبت طبعی ہے، طبیعت کا کسی کی طرف میلان اور رجحان طبعاً ہوتا ہے، جس طرح باپ بیٹے کی محبت۔ اللہ نے قرآن میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت کی کہانی بیان کی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام بچھڑ گئے تو رو رو کے باپ کی آنکھیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ یہ محبت کا ایک روپ ہے۔ محبت عقلی بھی ہوتی ہے، عقل تقاضا کرتی ہے فلاں سے محبت کی جائے، فلاں سے پیار کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صلاحیتوں سے مالا مال ہے، اس کے پاس علم کی دولت ہے، اس کے پاس تقوی کا نور ہے، وہ مشکل وقت کام آتا ہے، اس سے مستقبل میں کوئی غرض وابستہ ہے، اس نے اتنے احسانات کیے ہیں کہ میں ان احسانات کے بوجھ تلے دبا ہوں، لہٰذا مجبور ہوں کہ اس سے محبت کروں۔ یا کسی سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ بڑا حسین ہے، خوبصورت ہونے کی وجہ سے کسی سے پیار کیا جاتا ہے، اور محبت کا یہ ایک بہت بڑا داعیہ ہے۔ یہ محبت عقلی ہے۔ اور محبت شرعی یہ ہے کہ شریعت حکم کرے کہ فلاں سے محبت کرو، یہ محبت شرعی ہے۔ محبت طبعی ہم اپنے والدین سے کرتے ہیں، لیکن آقا کریم نے فرمایا انما انا لکم مثل الوالد، میں تمہارے لیے باپ کی جگہ پر ہوں۔ لہٰذا اس وجہ سے بھی حضور اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ حضور سے پیار کیا جائے۔ والدین بندے کو دنیا میں لانے کا سبب ہیں، لیکن حضور کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو وجود بخشا۔ اگر حضور نہ ہوتے تو کائنات کو خلعت وجود نہ دیا جاتا، محمد نہ ہوتے تو اے بندہ پرور خدا خود ہی ہوتا، خدائی نہ ہوتی۔ تو اس لیے ہم اپنے وجود میں بھی محتاج ہیں حضور ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے۔
محبت عقلی، کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ اس کے احسانات بڑے ہیں۔ بتاؤ حضور سے بڑھ کر احسانات کس کے ہو سکتے ہیں؟ تم جہنم کے کنارے پر پہنچے تھے، کس نے تمہیں جنت کی راہوں پہ ڈالا؟ زندگی کا ڈھب سلیقہ کس نے دیا؟ کس کی نگاہ فیض سے سراغ زندگی پائے؟ کس کے دم سے کائنات میں اجالے ہوئے؟ کسی سے محبت اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ اس سے کوئی غرض وابستہ ہوتی ہے، کل کلاں وہ کام آئے گا، لہٰذا محبت کا رشتہ اس سے قائم رکھو، کل مشکل اور آڑے وقت کام آئے گا۔ نزا سے بڑا مشکل وقت کون ہوگا؟ حشر سے سخت وقت کون سا ہو سکتا ہے؟ آپ اپنے آقا سے محبت کرو، یہ مشکل وقت میں کام آنے والے ہیں۔ نزا کے وقت رخ محبوب اگر سامنے ہوا تو جان سو کی نکل جائے، اور اگر قیامت کے سخت میدان کے اندر آقا نے دامن شفاعت جب پھیلایا، اپنی باہوں میں لے لیا تو سارے دکھڑے ختم ہو جائیں گے۔ کسی سے محبت اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ وہ سونا بڑا ہے۔ اگر یہ داعیہ ہے محبت کا تو زمانے کے اندر حضور سے بڑھ کر کوئی حسین لاؤ تو صحیح۔ لکھاں آئے نبی زمانے تے، محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بیندے نے، اودی خاک پا جیا کوئی نہیں۔ اگر کسی کے حسن کی وجہ سے پیار کیا جاتا ہے تو حضور سے بڑھ کر حسین زمانے میں کوئی نہیں۔ مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مد بھری ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ کیا پوچھتے ہو؟ 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے۔ پھر کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت بولے دیکھتے کیسے؟ کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے۔ خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی۔ خدا نے حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ ایسا حسین پیکر تراشا رخ کہ آئینے میں مصور جڑا ہوا، چہرے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا۔ اعلیٰ حضرت حسن رسول کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ کسی سے اگر اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ سونا بڑا ہے تو آؤ اس محبوب کی چوکھٹ پہ آئیں۔ اذا سرّا استنارا وجہہ، جب مسکراتے ہیں چہرے کی لکیروں سے نور نکلتا ہے۔ اذا ضحکا یتلالو فی الجدر، جب مسکراتے ہیں سامنے والی دیواروں پہ عکس پڑتا ہے۔ اذا تکلم رویا کالنور یخرج من بین ثنایاہ، جب بات کرتے ہیں تو ثنایا دانتوں سے نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی ہیں۔ اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ سونا بڑا ہے تو حضور سے بڑھ کر حسین زمانے میں کوئی نہیں۔ اتنا حسین کہ محبوب خدا ٹھہرا، اتنا حسین کہ خدا کا بھی محبوب ٹھہرا۔ اعلیٰ حضرت کیا خوب کہا جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے، آؤ اس محبوب کی چوکھٹ میں آئیں۔ کائنات کا ایک ایک ذرہ جس کے پیار میں سلگ رہا ہے، صحابہ ہیں تو پیار کر رہے ہیں، کائنات کا ایک ایک ذرہ پیار کر رہا ہے، شجر و حجر اس محبوب کے پیار کی آگ میں جل رہے ہیں۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اتنی دیر تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، بلکہ کائنات کی ہر شے سے مجھے زیادہ محبوب نہ جانے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ، اتنی دیر تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے زیادہ مجھے محبوب نہ جانے۔ حضرت عمر فاروق نے عرض کی حضور ہر شے سے زیادہ آپ مجھے محبوب ہیں لیکن جان سے زیادہ محبوب نہیں۔ اندر کی کیفیت نو کے زبان پہ لے آئے، کہا سچی بات بتا رہا ہوں آپ جان سے زیادہ محبوب نہیں ہیں۔ کہا عمر پھر ایمان کی تکمیل نہیں ہوئی۔ فوراً عرض کی حضور آپ مجھے جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ قالا الان یا عمر، کہا عمر اب کام بن گیا۔ اب اتنی جلدی کیسے کہہ دیا کہ جان سے بھی زیادہ آپ محبوب ہیں؟ صوفیہ فرماتے ہیں حضور کی نظر بھی تربیت کرتی ہے اور حضور کی گفتگو بھی تربیت کرتی ہے۔ جب کہا حضور میری تو یہ کیفیت ہے کہ جان سے زیادہ آپ محبوب نہیں ہیں، حضور نے نظر اٹھا کے دیکھا، ایمان کا لیول بڑھ گیا۔ اب فوراً دوبارہ دیکھا تو حضور جان سے بھی زیادہ محبوب تھے۔
حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں حضور ہمیں اہل سے زیادہ محبوب تھے، حضور ہمیں جو ہے وہ اپنے گھر سے زیادہ محبوب تھے، حتیٰ کہ سفر کے اندر ٹھنڈے پانی سے زیادہ ہمیں محبوب تھے۔ اور آقا کریم نے ارشاد فرمایا جس نے میرے ساتھ پیار کیا کل جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا۔ آئیے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی سنیں۔ یہ حکیم بن حزام ان کو منڈی سے خریدتے ہیں اور اپنی پھپھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کو یہ غلام تحفہ دیتے ہیں۔ جب سیدہ خدیجہ کا حضور سے نکاح ہوتا ہے تو وہ باقی سب کچھ جس طرح حضور کے ہاتھوں میں دے دیتی ہیں، عرض کرتی ہیں یہ مال میرا نہیں آپ کا ہے۔ وہ غلام بھی حضور کو دے دیا، آقا کریم نے آزاد کر لیا۔ زید بن حارثہ کا باپ حارثہ اپنے بیٹے کو کریا کریا بستی بستی تلاش کرتا پھرتا ہے، بوڑھا ہو گیا، بیٹے کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ کعبۃ اللہ میں حج کے لیے آیا کرتے تھے، کوئی قافلہ اس کے علاقے سے آیا، انہوں نے پہچانا اور جا کے بتایا۔ حارثہ اور اس کا بھائی قاب دونوں مکہ المکرمہ، ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ کہا سنا ہے ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے، آپ جو فدیہ لینا چاہیں ہم دے دیتے ہیں، آپ ہمارا بیٹا ہمارے سپرد کرو۔ آقا کریم نے فرمایا میں بیٹے کو بلاتا ہوں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے گا تو میں فدیہ نہیں دوں گا، اور اگر وہ نہ جانا چاہے تو میں فدیے کے لیے اس کو تمہارے ساتھ بھیج نہیں سکوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بلاؤ۔ انہیں پتا تھا بیٹا آئے گا، بچھڑے ہوئے باپ کو دیکھے گا، لپٹ جائے گا اور میرے ساتھ روانہ ہو جائے گا۔ جب حضرت زید بن حارثہ آئے، باپ کو دیکھا، پہچان لیا، محبت کی، باپ نے باہوں میں لیا اور خوب رویا اور پھر کہا زید ہمارے ساتھ چلو۔ کہا یہ در تو نہیں چھوڑ سکتا، یہ چوکھٹ تو نہیں چھوڑ سکتا، اور کہا ابا جی کبھی اداس ہو جائے تو ملنے آ جایا کرو، یہ چوکھٹ تو میں مر کے بھی نہیں چھوڑ سکتا، تمہاری زلف کے قیدی نرالی شان رکھتے ہیں، کبھی مانگا نہیں کرتے رہائی یا رسول اللہ۔ کہا میں تو یہ چوکھٹ نہیں چھوڑ سکتا۔ اب حضرت زید بن حارثہ کے والد اور ان کے بھائی قاب پریشان ہو گئے کہ یہ بیٹا ہے ہمارا نسب ہے اور کیا بول رہا ہے۔ کہا بیٹا تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ابو اللہ کی قسم مجھے ماں باپ سے زیادہ پیار اس گود میں ملا ہے۔ اور پھر حضور نے حضرت زید کی جب اس محبت کو دیکھا اپنی باہوں میں لیا اور سمیٹتے ہوئے کہا لوگو آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے، اور فرمایا میں اس کا وارث ہوں اور یہ میرا وارث ہے۔ جب حارثہ نے اس منظر کو دیکھا تو وہ کہنے لگا اب مجھے پریشانی نہیں ہوگی، گھر سے زیادہ محبت زید کو تو مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ ہے۔ آؤ تمہیں ایک اور پیار کی کہانی سناؤں، محبت کا ایک اور قصہ سناؤں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام حجرہ عائشہ سے نکلے اور منبر پہ تشریف فرما ہوئے، صحابہ منتظر ہیں، آقا گفتگو کا آغاز کرنے لگے۔ ابھی الفاظ کی ترتیب ہی بن رہی تھی کہ ایک سمت سے رونے کی آواز آئی۔ صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، رونے والا نظر نہیں آتا۔ پھر اچانک دیکھا کہ ایک سمت کھجور کا خشک تنا ہے جس سے سسکیوں کی آواز آ رہی ہے۔ آج پہلے دن حضور منبر پہ بیٹھے تھے، پہلے اس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے واز کیا کرتے تھے، کبھی حضور اس کے اوپر ہاتھ بھی رکھ لیتے۔ آج کسی انصاری نے منبر بنایا کہ حضور لوگ زیادہ ہو گئے آپ منبر پہ بیٹھ جایا کریں، تنے کو اٹھا کے ایک سمت رکھ دیا اور حضور کے لیے منبر بچھا دیا۔ آقا حجرہ سے نکلے، راستے میں تنا پڑا تھا، اس کے قریب سے گزر کے آپ منبر پہ بیٹھ گئے۔ اس کو جدائی کا منظر گوارا نہ ہو سکا۔ فصاح النخلۃ سیاح الصبی، وہ کھجور کا تنا اس طرح روتا ہے جس طرح بچہ بلک کے روتا ہے۔ بلکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کہانین ناقۃ الخلوج، جس طرح اونٹنی کا بچہ بچھڑ جائے اور وہ چیخیں مارتی ہے، ہم نے اس کو اس طرح روتے ہوئے دیکھا۔ اور بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ اس قدر رو رہا تھا صحابہ کو لگتا تھا کہ پھٹ جائے گا۔ اور ابن حبان نے جو روایت نقل کی ہے وہ کہتے ہیں ہاں جب اس کا درد بڑھا تو واقعی ایسا ہوا حتی ارتج المسجد، اللہ اکبر، یہاں تک کہ مسجد گونج اٹھی، وتساقط البناء وتشقق الجزر، لوگوں نے دیکھا کہ وہ واقعی پھٹ گیا، اس کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ آج وہ روٹھ گیا تھا، وہ محبوب کو رو رو کے منا رہا تھا، درد ہجر گل سے بلبل کا کلیجہ پھٹ گیا۔
تتلیاں بے گھر ہوئی، بھورے بھٹکتے چلے گئے، مسجد نبوی سوگوار ہو گئی، فضاؤں کے اندر دکھ بھر گیا، ہر کوئی رو رہا ہے، بچے رو رہے ہیں، بوڑھے رو رہے ہیں، جوان رو رہے ہیں، صدیق اکبر کی آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں، عمر فاروق بھی رو رہے ہیں، علی المرتضیٰ بھی رو رہے ہیں، حسن حسین چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لیکن ماحول کو دیکھ کے یہ بھی رو رہے ہیں۔ ادھر کھجور کا تنا ہے، اس کی چیخوں سے مسجد نبوی کے اندر حدیث کے لفظ ہیں ارتج المسجد، مسجد گونج رہی ہے، اور وہ اونٹنی کی طرح چیخ چیخ کے رو رہا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ آقا کریم منبر سے نیچے تشریف لائے، فنزل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نیچے اترے، اور ایک حدیث کے لفظ ہیں فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ، حضور نے آ کے اپنے اس عاشق زار کو تسلی دینے کے لیے اس کے اوپر ہاتھ پھیرنا شروع کیا، اور دوسری حدیث کے لفظ ہیں فَضَمَّهُ، حضور نے اس کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ جب حضور نے اس خشک تنے کو، یہ کوئی افسانہ نہیں، ایک سچی کہانی کتب صحا میں موجود ہے، حضور کی یاد کے اندر ایک درخت تڑپ رہا ہے، زمین جل رہی ہے، آسمان جل رہا ہے، محبت میں سارا جہاں جل رہا ہے، کائنات کا ایک ایک ذرہ عشق رسول میں تڑپ رہا ہے۔ وہ خشک تنا جب آقا کریم نے اس کو اپنی باہوں میں لیا تو اس نے زاروں کے تار رونا شروع کر دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے جس طرح بچھڑا ہوا بچہ اپنی ماں کی گود میں آ جائے اور اس کی ہچکیاں بن جاتی ہیں، صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنے کانوں سے اس تنے سے ہچکیاں بھی سنی، اور پھر آقا کریم نے اس کو اپنی جو ہے وہ آغوش میں لیا اور اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے رہے اور فرمایا اگر تو چاہے تجھے جنت میں گاڑ دیں، جنت کی نہروں اور چشموں سے تیری جڑیں پانی لیں اور تیرے اوپر پھل لگے، جنت میں جانے والے جنتی تیرا پھل کھائیں، اور اگر تو چاہے تجھے مدینے کے کسی باغ میں لگا دیا جائے اور وہاں تجھے پھل لگے، تر و تازہ ہو جائے، صحابہ تیرے پھل کا تبرک لیا کریں۔ لیکن اس نے جنت والا سودا قبول کیا، چونکہ جنت میں حضور کے ساتھ دائمی اس کو قربت مل جائے گی۔ آقا کریم نے اس کو دفن کرنے کا حکم دیا۔ سب صحابہ رو رہے ہیں، آقا کریم پھر دوبارہ منبر پہ تشریف لائے۔ آقا کریم نے صحابہ کو دیکھ کر فرمایا لو لم افعل ھذا لھن الی یوم القیامہ، صحابہ اگر میں منبر سے اتر کر اپنے اس عاشق زار کو تسلی نہ دیتا یہ قیامت تک یوں ہی روتا رہتا۔ یہ ہے محبت رسول، کائنات کا ایک ایک ذرہ حضور کی محبت میں جل رہا ہے۔ کہیں فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، احد ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ تو کائنات کا ایک ایک گوشہ، کائنات کا ایک ایک ذرہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے پیار کرنے والا ہے۔ آئیے حضور سے پیار کرنے کا تقاضا کیا ہے؟ کیا ہم صرف دعوی محبت کریں تو صرف یہ پیار کی صداقت کی دلیل ہے، یا کہ پیار کوئی عمل بھی ہم سے مانگتا ہے؟ اللہ کے محبوب کی ایک حدیث سنیں جس کو امام بہقی نے شعب الایمان میں لکھا، اسی روایت کو صاحب مشکات نے بھی نقل کیا۔ اللہ کے محبوب وضو کرنے بیٹھے تو صحابہ حضور کے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ پانی کو اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے اور منہ پہ مل لیتے، اور جس کو پانی میسر نہیں ہے وہ ان گیلے ہاتھوں سے ہاتھ مس کر کے اپنے چہرے پہ مل لیتا۔ جنہ اکھیاں دل بر ڈٹھا وہ اکھیاں ہی تک لیاں، تو ملیوں تا ساجن ملیا ہن آساں ہی لگ رہی۔ جن کو پانی نہیں ملتا وہ گیلے ہاتھوں سے ہاتھ مس کر کے اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں۔ آقا کریم نے جب صحابہ کے محبت کے اس امٹتے ہوئے منظر کو دیکھا، کہا ما یحملکم علی ھذا، صحابہ اس منظر پر، اس چیز پر تمہیں کس چیز نے ابھارا ہے؟ تم یہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ میرے وضو کے پانی کو اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہو، منہ پہ ملتے ہو، جس کو میسر نہیں ہے وہ ہاتھوں سے ہاتھ جوڑ کر پھر مل لیتا ہے۔ ما یحملکم علی ھذا، تمہیں کس چیز نے اس بات پر ابھارا کہ تم یہ کام کرو؟ صحابہ نے عرض کی حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا پیار ہمیں اس سمت لے آیا۔ آقا کریم نے ان کی اس بات کی نفی نہیں کی، بلکہ حضور نے اس کے ساتھ عملی تقاضے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا جو بندہ یہ پسند کرے کہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ، جس سے اللہ اس کا رسول پیار کرے یا اللہ اور اس کے رسول سے وہ پیار کرے، تو اس کے لیے لازم ہے جب وہ زبان کھولے تو اس کے لبوں پہ سچائی کے علاوہ اور کچھ نہ ہو، اور جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت کے اندر بھی تم خیانت نہ کرنا، اس کو ادا کر دینا۔ اور تیسرا فرمایا ہمسائے کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرے، تو آقا کریم نے فرمایا کہ یہ تین چیزیں بھی محبت کے ساتھ جمع کر لو، یعنی محبت عمل کا تقاضا کرتی ہے۔ اگر ہماری محبت عمل سے خالی ہوگی، اگر ہم نے اپنی چھاتی پہ
نقش نالین تو سجا لیا لیکن حضور کے نقوش پاک کو چھوڑ دیا تو ہماری محبت ناقص ہوگی، کامل نہیں ہوگی۔ محبت کامل تب ہوتی ہے جب اس کے ساتھ اطاعت جڑ جائے، جب اس کے ساتھ فرما برداری جڑ جائے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت، اتنی دیر تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک جن چیزوں کو میں لے کر آیا ہوں اپنے نفس کو ان کے تابع نہ کر دے۔ شریعت کے جب تک اپنے آپ کو تابع نہیں کر دیتا اتنی دیر تک فرمایا وہ محبت میں کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور صحابہ نے اپنے آپ کو شریعت کے مطابق ڈھال دیا اور آقا کریم کی رضا کو ہر شے سے مقدم رکھا، اور اگر آقا کریم کے حکم کو نہ مانے اور محبت کا دعویٰ کرے تو آئیے ایک روایت حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب نے مجھے صبح کے وقت حکم بھیجا، اور بھی لوگ تھے کہ فلاں جنگ فلاں مہم پہ جاؤ، سارے لوگ چلے گئے۔ میں نے سوچا کہ میرے پاس اونٹنی موجود ہے اور میں نماز جمعہ حضور کے پیچھے پڑھوں گا اور جمعے میں حضور کا خطبہ سنوں گا اور پھر اس کے بعد میں بھی بھاگ کر ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا۔ اس خواہش میں نے باقیوں کو بھیج دیا اور خود نہ گیا۔ جب نماز جمعہ کے لیے میں حاضر ہوا تو آقا کریم نے جب مجھے دیکھا تو فرمایا اے عبداللہ ابن رواحہ، میں نے حکم بھیجا تھا کہ تم فلاں مہم پہ چلے جاؤ، جنگ پہ چلے جاؤ، تم نہیں گئے۔ عرض کی حضور میں اس لیے رکا کہ میں آپ کے ساتھ جمعہ پڑھ لوں تاکہ اس کی برکتیں مجھ کو نصیب ہو جائیں۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ جب میں نے تمہیں کہا تھا صبح چلے جاؤ تو تم جمعے کے لیے رک گئے۔ کہا اے عبداللہ ابن رواحہ، زمین و آسمان کے درمیان جتنا بھی سونا ہے اس سب سونے کو زمین کی کوکھ سے نکال کر تم راہ خدا میں خیرات کر دو، جو پہلے چلے گئے ہیں ان کے اجر کو تم پھر بھی نہیں پا سکتے۔ یعنی حضور کے حکم کی تعمیل اور اتباع یہ حضور کی محبت کی جان ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی چاہت کو ہر شے سے مقدم رکھنا یہ تقاضا محبت ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک صحابی حاضر ہوئے اور آ کے بیٹھ کے سلام لیا، آقا نے جواب نہیں دیا۔ عرض کی حضور مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی ہے کہ آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا؟ آقا کریم نے اس کی انگلی کی طرف اشارہ کیا کہ یہ تیری انگلی میں آگ کا انگارہ ہے، اور حضور نے اس کو پھینک دیا۔ اب کافی دیر مجلس چلتی رہی۔ اس کے بعد جب حضور تشریف لے گئے تو کسی نے اس کو کہا کہ اب انگوٹھی اٹھا لو نا، اپنے گھر لے جاؤ، تم تو نہیں پہن سکتے، مرد کے لیے سونا جائز تو نہیں، عورت کے لیے تو جائز ہے، تو لے جاؤ اپنی بیوی کو دے دینا۔ تو وہ صحابی کہنے لگے لا واللہ لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا اللہ کی قسم میں اسے کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو اللہ کے رسول نے پھینک دیا۔ مدینے کی گلی سے حضور گزر رہے، دیکھا ایک گنبد نما مکان بن رہا ہے۔ گنبد نما مکان کو دیکھ کر فرمایا یہ کس کا ہے؟ عرض کی فلاں انصاری کا ہے۔ گنبد نما مکان، اونچے اونچے محل اللہ کے محبوب کو پسند نہیں تھے۔ حضور علیہ السلام کے چہرے پہ ناگواری آئی۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا ناگواری سے، اس انصاری کو جب حضور کے چہرے کی ناگواری کا علم ہو گیا، اس نے کدال پکڑی اور اس مکان کو زمین کے برابر کر دیا۔ چند دن بعد حضور پھر گزرے، دیکھا کہ وہاں مکان نہیں تھا۔ پوچھا مکان تھا کدھر گیا؟ عرض کی گرا دیا گیا۔ کہا کیوں؟ کہا سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ سوچیں ہمارا کیا کیا اللہ کے رسول کو پسند نہیں، سر سے لے کر پاؤں تک، اپنی زندگی، اپنے ظاہر، اپنے باطن، اپنے عمل، شادی سے لے کر عقیقے اور ولیمے تک، خوشی سے غمی تک، زندگی کے ہر موقع پر، اپنے کاروبار، اپنی معاشرت، اپنا معاش، ہم دیکھیں کہ ہماری کون کون سی چیز اللہ کے رسول کو پسند نہیں۔ تو آقا کریم کی رضا کو مقدم جاننا اور ہر شے سے مقدم حضور کی رضا کو سمجھنا، یہ حضور کی محبت کا ایک تقاضا ہے۔ آقا کریم کی محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ کثرت سے حضور کا ذکر کیا جائے۔ من احب شین اکثر ذکرہ، فرمایا بندے کو جس سے پیار ہوتا ہے کثرت کے ساتھ اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ وہ بہانے تلاش کرتا پھرتا ہے کہ اس کی بات چھڑ جائے۔ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحے میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے۔
اس کے لیے تسکین کا سبب ہے۔ شیخ مہدی الفاسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ تو یہ تقاضا ہے ایمان کا، یہ تقاضا ہے محبت کا کہ بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس کا کثرت کے ساتھ تذکرہ کرتا ہے۔ علامہ رومی لکھتے ہیں کہ کسی نے مجنوں کو دیکھا کہ وہ ریت کے اوپر لیلا لیلا لکھ رہا ہے۔ پوچھا کیا کر رہے ہو؟ گفت مشق نام لیلا بھی کنم خاطر خود را تسلی لیدہ ہم، کہنے لگا اپنے محبوب کا نام لکھ لکھ کے دکھی دل کو قرار دے رہا ہوں۔ اگر مجنوں کو لیلا کا نام تسکین دیتا ہے تو کیا امتی کو نام محمد تسکین نہیں دیتا؟ بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے۔ تو بندہ جس کے ساتھ پیار کرے کثرت سے اس کا تذکرہ کرتا ہے، بہانے تلاش کرتا رہتا ہے کہ کوئی موقع ملے تو میں محبوب کا تذکرہ چھیڑ کے بیٹھ جاؤں۔ پیار کا ایک تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنے محبوب کے بارے میں کوئی بات نہیں سن سکتا جو اسے ناپسند ہو۔ حبو کا شیع یومی و یسم، بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس کی محبت میں اندھا بھی ہوتا ہے بہرا بھی ہوتا ہے۔ مطلب کیا کہ نہ اس کی برائی دیکھ سکتا ہے اور نہ اس کی برائی سن سکتا ہے، کرنا تو بجا دیکھ بھی نہیں سکتا۔ یومی و یسم، اس کو محبوب میں عیب نظر نہیں آتا، عیب ہو بھی تو نظر نہیں آتا، لیکن یہ تو مصطفیٰ وہ ذات ہیں کہ جن میں عیب نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں حضور کی خدمت میں یہ عرض کی تو آقا کریم نے اللہم ایدہ بروح القدس کا مجدہ دیا، عرض کی کہ آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا گیا ہے، لگتا ایسے ہے آپ کے رب نے آپ کو پوچھ کر بنایا ہے۔ تو بندہ جس سے پیار کرے اس کے اندر عیب نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ جس میں اللہ نے نقص نہیں رکھا۔ یہ جو کفار تھے نا مکے کے، یہ حضور علیہ السلام کے خلاف بڑی بد زبانی کرتے، لیکن انہوں نے خود کہا ایک دن کہ یار عجیب بات ہو، برا بھلا بھی کہتے ہو، عیب بھی لگاتے ہو اور محمد بھی کہتے ہو۔ حالانکہ محمد کا معنی یہ ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد، مرتن بعد مرتن، کرتن بعد کرتن۔ محمد وہ ہوتا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، تعریف کی جائے دل میں آئے ابھی حق ادا نہیں ہوا پھر تعریف کی جائے، زبانیں تھک جائیں تعریف ختم نہ ہو، قلم ٹوٹ جائے تعریف ختم نہ ہو، سیاہی خشک ہو جائے تعریف ختم نہ ہو۔ محمد وہ ہوتا ہے کہ جس کی اتنی تعریف کی جائے، اتنی تعریف کی جائے کہ اس کی تعریف کا حق ہی نہ ادا ہو سکے۔ کہا زبان سے محمد کہتے اور پھر عیب بھی نکالتے۔ انہوں نے کہا اچھا چلو نام بدل لیتے ہیں، نام رکھ لیا مزمم، اور مزمم اس کا معنی بار بار مذمت کیا گیا، یہ کہہ کے گالیاں دیتے، اپنے خود سے باطن کا اظہار کرتے۔ بخاری شریف کی روایت، آقا کریم نے صحابہ کو کہا دیکھو اللہ نے قریش کا منہ کیسے موڑ دیا، یشتمون مزمما ویلعنون مزمما وانا محمد، کہا دیکھو وہ کسی مزمم کو گالیاں دیتے پھر رہے ہیں، وہ کسی مزمم کو برا بھلا کہتے پھر رہے ہیں، میرے رب نے تو مجھے محمد بنایا۔ تو محمد ہوتا ہی وہ ہے جس میں عیب نہ ہو، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، محبوباں تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آندا، اصل منافق جانی اسنو اور جھوٹے پیار جتاؤندا، سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ پیا فرماؤندا، آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آندا۔ یہاں تو عیب ہے ہی نہیں، محبوب میں تو عیب ہو بھی تو نظر نہیں آتا۔ بادشاہ وقت نے لیلا کو دربار میں بلا لیا، گفت لیلا را خلیفہ کہاں تو ہی، کس تو مجنو شد پریشان و غوی، از دیگر خوباں تو افزوں نیستی، گفت خامش چوں تو مجنو نیستی، کہا تیرے حسن کا شہرہ ہے، کیس کے ہوش اڑ گئے، ایک شہزادے کو تو نے دیوانہ بنا دیا، گلیوں کی خاک چھان رہا ہے، کیا کرشمہ ہے تیرے حسن میں، مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا، تیرے سے زیادہ حسین تو میری لونڈیاں ہیں۔ تو لیلا نے لمبا جواب نہیں دیا، دو لفظی جواب دیا، گفت خامش
چوں تو مجنو نیستی، کہا بادشاہ چپ کر جا، تو کوئی مجنو تو نہیں نا، دیدائے مجنو اگر بودے تو رہا، عذب و عالم بے خطر بودے تو رہا، تیری آنکھ مجنو والی ہوتی پھر تو مجھے دیکھتا، تو ہوش دارو لیک مجنو بے خودست، در طریق عشق بیداری بدست، تو ہوش والا ہے اور مجنو ہوش کو چھٹی دے کر آیا ہے، اور اس کوچے میں جو ہوش کی پونجی لے کر آئے اسے سودا نہیں ملتا، اگر لیلا کو دیکھنا ہو تو مجنو کی آنکھ چاہیے، اور اگر مصطفیٰ کو دیکھنا ہو جناب ابو بکر کی آنکھ چاہیے۔ اور اقبال تو کہتا ہے معنی حرفم کنی تحقیق اگر، بنگری با دیدائے صدیق اگر، قوت قلب و جگر گردت نبی، از خدا محبوب تر گردت نبی۔ اور ظہوری نے 2 قدم آگے بڑھ کے کہا مکے کی ہواؤں میں، طیبہ کی فضاؤں میں، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ تو جہاں محبت ہو وہاں عیب ہو بھی تو نظر، اور یہاں تو عیب کا نشان ہی نہیں۔ محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنے محبوب کی گستاخی برداشت نہیں کر پاتا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام جب مدینہ ہجرت فرما کے چلے گئے، ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ جب حضور کے نکاح میں آئی اور اس کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ حضور علیہ السلام کی زوجہ بنی اور ام المومنین بنی، صلح حدیبیہ کے معاہدے کی تجدید کرنے کے لیے جب مدینے میں ابو سفیان آیا تو وہ سیدھا گھر آیا، حضور کا بستر لگا ہوا تھا، ابو سفیان آ کے اس بستر پہ بیٹھنے لگا، حضرت ام حبیبہ دوڑی اور جلدی جلدی اس نے بستر لپیٹ دیا۔ ابو سفیان پوچھنے لگا بیٹا کیا ہوا ہے، اس بستر کو میرے قابل نہیں سمجھتی یا مجھے بستر کے قابل نہیں سمجھتی؟ کہا تو مشرک ہے اور مشرک نجس ہے، مصطفیٰ کا بستر پاک ہے، میں یہ گوارا نہیں کرتی کہ تو مصطفیٰ کریم کے بستر پہ بیٹھے۔ کہا بیٹی یہاں آ کر تیرا مزاج بدل گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو محبت پیدا جب ہو جاتی ہے پھر محبوب کی گستاخی گوارا نہیں ہوتی، وہ اپنا دیس ہو یا ہٹلر کا دیس ہو۔ عامر چیمہ جان جیسی متاع عزیز لٹا کے بھی عشق کی داستان رقم کرتا ہے اور زمانے کے سامنے سکیدے کا اظہار کرتا ہے، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ ایک جان 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کیا کروں کروڑوں جہاں نہیں۔ تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی گستاخی گوارا نہیں ہوتی۔ محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی نسبت کا بھی احترام کرتا ہے۔ کل منصوب الی محبوب محبوب، پائے سگ بوسیدہ مجنو، خلق گفتہ اینچے سود، گفت این سگ گاہے گاہے کوئے لیلا رفتہ بود۔ کسی نے مجنو کو دیکھا کتے کے پاؤں چوم رہا ہے، کہا انسان ہو کے کتے کے پاؤں چوم رہے ہو؟ کہا تم نہیں جانتے یہ کتا کبھی کبھی میرے یار کی گلی سے گزرتا ہے، جو لیلا کی گلی سے گزرے اس کتے کے تو پاؤں چومے جائیں، اور محبوب کی گلی کا احترام کیا ہوگا۔ حضرت امام مالک کہتے ہیں جو مدینے کی مٹی کو بنجر کہے اسے 30 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ مصطفیٰ کی نسبت کا احترام ہے۔ صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ حب ابی بکر و عمر من الایمان و بغضہما نفاق، اور آگے فرمایا حضرت حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں من احبہما فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن ابغضہما فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ۔ جس نے ان 2 شہزادوں سے پیار کیا اس نے میرے سے پیار کیا، اور جس نے میرے سے پیار کیا اس نے اللہ سے پیار کیا، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے گویا اللہ سے بغض رکھا۔ تو نسبت کا بھی احترام کیا جائے، حضور کی اولاد کا بھی احترام کیا جائے۔ بلکہ آقا کریم نے فرمایا عربی سے پیار کرو 3 وجہ سے، اس لیے کہ قرآن کی زبان عربی ہے، اہل جنت کی زبان عربی ہے، اور تمہارے نبی محمد کی زبان عربی ہے۔ تو عربی کا بھی احترام کیا جائے، نسبت کا بھی احترام کیا جائے۔ حضرت سعید بن المسیب کے پاس کوئی شخص آیا، آپ بستر علالت پہ تھے، زندگی اور موت کی کشمکش کی، کہا مجھے اللہ کے رسول کی حدیث سناؤ، کہا اقعدونی مجھے اٹھا کے بٹھاؤ، کہا آپ سے اٹھا نہیں جا رہا، لیٹے لیٹے بیان کر دیں، کہا انی اکرہ ان احدث حدیث رسول اللہ وانا مستجعن، کہا یہ میں گوارا ہی نہیں کرتا کہ حدیث اللہ کے رسول کی بیان کروں تو خود لیٹا رہا، کہا مجھے اٹھاؤ اور میں بیٹھوں گا پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام کی حدیث کو بیان کروں گا۔ تو یہ محبت کا تقاضا ہے
کہ محبوب کی نسبت کا بھی احترام کیا جائے، جہاں محبوب کے قدم لگ جائیں اس خاک کے ذروں کو چوما جائے۔ حضرت ابن عمر جب مسجد نبوی میں آتے تھے تو منبر پر یوں ہاتھ مل کر اپنے منہ پہ ملتے اور چومتے، کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں محبوب بیٹھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، نسبت کا بھی احترام کیا جائے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں تجھ سے در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا پٹا تیرا۔ کہا محبوب آپ سے در کو نسبت ہے، در سے کتے کو نسبت ہے، اور کتے سے مجھ کو نسبت ہے۔ اور جامی کہتے ہیں کاش محبوب میں تیری گلی کا کتا ہوتا اور آپ کی گلی کے کتے کا نام جامی ہوتا، آپ جامی کہہ کے پکارتے۔ اور ایک کہتا ہے یا لیتنی کنت تربت طیبتکم، کاش میں مولوی نہ ہوتا، کاش میں پیر نہ ہوتا، مدینے کی گلی کی مٹی ہوتا، حضور گزرتے میں حضور کے نالین کے تلووں کو چوم لیتا۔ تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نسبت کا بھی احترام کیا جائے۔ محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ نصرت دین اور اعانت دین کی جائے۔ جس دین کے لیے آقا نے طائف کے بازاروں میں پتھر کھائے، جس دین کے لیے گڑے کھدے، جس دین کے لیے کانٹے بچھائے گئے، جس کے لیے بدر و حنین کی جنگیں سجی، جس کے لیے حضور نے اپنے چچا کو نچھاور کیا، جس دین کے لیے حضور کا خون احد کی وادی میں گرا، اس دین کے ساتھ محبت کا تقاضا، رسول کریم کے ساتھ پیار کا تقاضا یہ ہے اپنی جان سے اپنے مال سے دین کی اعانت کے لیے کمر بستہ ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر سارا مال حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں۔ آقا کریم پوچھتے ہیں ماں اب کہتا لے اہلے کا یا ابا بکر، ابو بکر سب کچھ لے آئے ہو یا گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ کہا اب کہتو لہم اللہ و رسولہ، حضور میرے سامنے بھی آپ ہیں، میرے گھر میں بھی آپ ہی ہیں۔ وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں، جہاں ہم دم نہ ہو کوئی وہاں سرکار ہوتے ہیں۔ محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ حضور کی امت سے پیار کیا جائے، یہ تقاضا ہے محبت کا کہ حضور کی امت سے الفت کے رشتے کو استوار رکھا جائے۔ کسی کے بیٹوں سے پیار کرو تو باپ کے دل میں ہمدردی پیدا ہوگی، اور حضور کی محبت چاہتے ہو تو حضور کی امت سے پیار کرو، امت پہ شفقت کرو، امت کے دکھ بانٹو، غرباء مساکین کی مدد کرو، امت کے اندر تفریق نہ چاہو، امت کو جوڑنے کی کوشش کرو۔ ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنا کے نفرت کے درس نہ دو، محبت کے سبق پڑھاؤ، محبت کے پھول لگاؤ، نفرت کے کانٹے توڑو۔ حضور کی محبت توڑنے کے لیے نہیں آئی، حضور کی محبت تو انسانوں کو جوڑنے کے لیے آئی۔ ساری محبتیں توڑتی، عورت کی محبت توڑتی ہے۔ عورت ایک ہے، چاہنے والے دو ہیں، آپس میں رقیب کہلائے۔ یہ تو میرا محبوب تھا، تم نے کیوں دیکھا؟ تقاضا بن گیا، لڑائی ہوئی۔ اقتدار کی کرسی ایک ہے، چاہنے والے کئی ہیں، الیکشن بن گیا۔ دولت کا انبار ایک ہے، ڈھونڈنے والے کئی ہیں، چینا جھپٹی بن گئی۔ ہر حسن انسان کو تقسیم کرتا ہے، توڑتا ہے، لیکن حسن مصطفیٰ انسان کو جوڑتا ہے۔ اگر میں پیار کرتا ہوں، دہائی دیتا پھرتا ہوں، آؤ تم بھی میرے آقا کے غلام بن جاؤ۔ آپ پیار کرتے ہیں، دہائی دیتے پھرتے ہیں، آؤ تم بھی میرے محبوب علیہ السلام کی محبت میں آ جاؤ۔ حضور کی محبت انسانوں کو جوڑتی ہے۔ اقبال کہتا ہے دل بمحبوب حجازی بستائیں، زی جہت با یک دیگر پہ بستائیں، چون گلے صد برگ مارا بو یکیس، او کے جانے ای نظاموں او یکیس، مست چشم ساقی بتہاستیم، در جہاں مثل مو می ناستیم۔ کہا ہم بتہا کے اس ساقی کی آنکھوں سے شراب میناب پیے ہوئے ہیں، چاہے ہندی ہیں، چاہے خراسانی ہیں، چاہے ایران کے رہنے والے ہیں، چاہے کابل کے، کندھار کے، دشت لیلہ کے، تورا بورا اور تقریب کے، موصل یا بغداد کے، جہاں بھی رہنے والے ہیں، ہر پھول کی پتی سے نکلنے والی خوشبو ایک ہے، ہم مصطفیٰ کے دم سے ایک ہیں۔ جب سے امت میں محبت رسول کے جذبوں کو ماند کرنے کی سازش کی گئی، امت تفریق میں مبتلا ہو گئی، فرقہ فرقہ ہو گئی امت۔ اقبال نے اس دکھڑے کو بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ عہد ما ماراز ما بیگانہ کرد، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد۔ ہمارے دور نے ہمارے ساتھ جو ظلم کیے، ان میں سے ایک ستم ظریفی اس دور کے لوگوں کی ہمارے ساتھ یہ بھی ہے کہ ہمیں ہم سے جدا کر دیا، اس لیے کہ ہمیں حضور کی چوکھٹ سے جدا کر دیا۔ آؤ نبی کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، حضور کے در پہ آ جاؤ۔ حضور کی محبت تو بکھرے ہوئے انسانوں کو ایک مرکز پہ جوڑتی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں عرب میں، حجاز میں جب دو آدمی آپس میں لڑ پڑتے نا، الجھن ہو جاتی ہے، مدینہ شریف کا ماحول تھا، تو تیسرا آدمی ان کی صلح کروانا چاہتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ صلی علی النبی، لڑتے کیوں ہو، نبی پہ درود پڑھو۔ تو ان کا سارا غصہ کافور ہو جاتا ہے، اور وہ آپس میں جو لڑ رہے ہوتے ہیں آپس میں صلح کر لیں۔
تو نبی کا پیار تو جوڑتا ہے انسانوں کا، لیکن کیسی دور کی ستم ظریفی ہے، کیسے عقائد پن پہ، کیسی چیزیں نشو و نما پائیں۔ یہاں درود پہ جھگڑے ہو رہے ہیں، یہاں درود پہ لڑائی ہو رہی ہے، اذان سے پہلے پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، لوگ چاند پہ پہنچ گئے، ہم ابھی اس الجھن میں پھنسے ہوئے ہیں۔ وہاں تو درود سے انسان جڑتے ہیں اور یہاں تفریق ہو رہی ہے درود سے۔ آؤ حضور کی محبت کو سینوں میں بسا لو، حضور کا پیار اپنے دل کے اندر اس کا بسیرا کر لو، یہی زندگی کی بہتری کی ضمانت ہے اور یہی کامیابی کا پیغام ہے۔ اتحاد امت کے بڑے ذرائع ہیں، لیکن اتحاد امت کا بہترین ذرائع جو ہے وہ حب رسول ہے۔ آقا کریم کی محبت انسانوں کو جوڑتی ہے۔ ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھی یادیں خیر البشر کے رشتے سے۔ محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری ہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں حضور کی محبت کا نور عطا فرمائے۔